نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج سب سے پہلے میں حضرت مولانا پیر طریقت رہبر شریعت مولانا رحمت الرحمن صاحب درخواستی مدعو العالی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج عظمت قرآن کے حوالے سے خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر اور میں اپنے برادر جناب عزت مآب مفتی اسد درخواستی صاحب اور حضرت مولانا نسیم صدیقی صاحب کا بھی انتہائی مشکور ہوں، اور پیر رحمت الرحمن صاحب کے تمام برادران مولانا جواد الرحمن درخواستی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی محنت کو قبول فرمائے اور ہمارے ساتھ شب و روز امن کے لیے، قرآن کی خدمت کے لیے پوری قربانی دینے والے برادر جناب مولانا عبدالصمد درخواستی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاندان کی محنت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اور جہان کے لوگوں، آپ خوش قسمت لوگ ہیں، آپ کی نسبت ایک عالم دین کے ساتھ نہیں، ایک مرد قلندر کے ساتھ رہی ہے، ایک مرد قلندر نہیں، ایک اہل علم کے ساتھ رہی ہے۔ ایک صرف وہ اہل علم نہیں تھا، وہ اہل فکر بھی تھا، اہل تدبر بھی تھا۔ بلوچ قبائل میں اس نے رات دن محنت کر اللہ اور اس کے رسول کو پیغام کو پہنچایا بھی ہے۔ وہ شخصیت تھی میری اور آپ کی محبوب شخصیت مولانا پیر سیف الرحمن درخواستی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج میں اس ادارے کے توسط سے، اس عنوان کے توسط سے ان کے بیٹے پیر رحمت الرحمن درخواستی صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ بلوچ لوگ غیرت مند لوگ ہیں، دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ لوگ ہیں، اور یہ قبائل ایک دوسرے کے ہمدرد لوگ ہیں، لیکن ان کے درمیان میں جو باہمی اختلافات ہیں، مہربانی کر کے وقت نکال کر ان کی غلط فہمیوں کو دور کر کے ان کو بھائی بھائی بنایا جائے۔ اور نمبر 2، اس بات پہ توجہ کرے، میری اور آپ کی علماء کی دستاریں اس وقت تک سلامت ہیں جب تک یہ ملک سلامت ہے۔ ملک اگر سلامت ہے، میں اور آپ سلامت ہیں، ملک سلامت ہے، میرا اور آپ کا وقار سلامت ہے، ملک سلامت ہے، میری اور آپ کی عزت ہے، ملک سلامت ہے، میرا اور آپ کا وقار ہے، ملک سلامت ہے، میں اور آپ عالم بھی بنیں گے، حافظ بھی بنیں گے، قاری بھی بنیں گے، محدث بھی بنیں گے، مفسر بھی بنیں گے، عالم بھی بنیں گے، لیکن اگر ملک کی سالمیت خطرے میں ہے تو پھر یہ سمجھے کہ میری اور آپ کی دستاریں بھی خطرے میں ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے ملک کا تحفظ کرنا ہے، دین کا تحفظ کرنا ہے، پیغمبر کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے، اصحاب رسول اور اہل بیت کا تحفظ کرنا ہے، دینی مدارس کا تحفظ کرنا ہے۔ آج یہ عزم کرے ہم اپنے وطن کا تحفظ بھی کرنا ہے، دین کا تحفظ بھی کرنا ہے، اپنے وطن کے جو ادارے ہیں اپنی افواج کا تحفظ بھی کرنا ہے، اور اپنے اداروں کا تحفظ بھی کرنا ہے، چاہے وہ پولیس سے وابستہ ہے یا ادارے ایجنسیوں سے وابستہ ہیں۔ وہ میرے اور آپ کے ملک کے ادارے ہیں، کوئی انڈیا کے ادارے نہیں ہیں۔ آج پوری دنیا کا کفر ہمیں کبھی زبان کے ناطے سے توڑنا چاہتا ہے، قومیت کے ناطے سے توڑنا چاہتا ہے، آج وہ ہمیں آپس میں لڑا کر ملک پاکستان کی اسٹیٹ کو کمزور کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے اور آپ نے اپنے اتفاق سے ثابت کرنا ہے کہ کل بھی ہم اپنے ملک کے خیر خواہ تھے، آج بھی ملک کے خیر خواہ ہیں، کل بھی اپنی فوج کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے، آج بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ملک کی سالمیت کے لیے ٹھہرے رہیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ماشاءاللہ یار سفیر امن، یقیناً بیماری کے باوجود حضرت پیر
پیر صاحب کے توسط سے میں آج اتنے بڑے خوبصورت مجمع کو دیکھ کر آپ کے ذریعے سے میں اپنی انتظامیہ کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے سکیورٹی فراہم کی، انتظامات میں معاونت کی پیر صاحب کی۔ میں جناب ایس ایچ او سٹی اپنا رجحان اسحاق جان صاحب اور ڈی ایس پی سید کیسر عباس بخاری صاحب اور اپنے ضلع کے نامور دلیر مدبر بی پی او صاحب فاروق امجد صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمارے اداروں کی، وہ ادارے جو بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب اداروں کی حفاظت فرمائے۔